بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ انتہا سے زیادہ اہم ہے، تھوڑا اہم نہیں ہے، زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ انتہا سے زیادہ اہم ہے۔ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی رسول کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن جو زندگی کا تجربہ سکھاتا ہے اس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے۔ وہ ایک عمر کے ساتھ، وقت کے ساتھ انسان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ جو لب لباب ہے ہمارے معاشرے کا، نہ صرف پاکستان کا، میں ایک جنرل بات کروں، پاکستان کو تو ہم ویسے ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کریں، لیکن یہ بات پورے 8 ارب لوگوں کی ہوگی۔ اللہ نے دنیا بنائی، کیوں بنائی، کیسے ہوا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ جنگ جو اس دن سے شروع ہو گئی تھی، جس کو ہم پہچان نہیں سک رہے، وہ اصل جنگ ہے۔ تو آج جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے وہ ہے حل، جو کوئی بتاتا نہیں۔ بہت ہمارے دین میں کمزوری ظاہر کی گئی کہ جیسے دین میں مکمل ہی، دین تو مکمل تھا، ہم نے مکمل امپلیمنٹ ہی نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات ہیں جو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، حدیثوں کا ریفرنس بڑے زبردست ان کو یاد ہوتے ہیں، اور شاید ہمارے ملک میں اس کا سب سے زیادہ حافظ ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اور ملکوں میں بھی ہوں، لیکن ویسے ہمارے ملک میں حافظ بننے کا رواج بہت زیادہ ہے۔ انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا یہ نہیں پتہ ہوتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، حفظ تو کر لیتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے وہ ایک طرح سے ویسٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہم نے حفظ کیا کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں قرآن شریف ہے، اور میں نے کئی اسکالرس کو سنا ہے، اور مجھے ایک بات بڑی زبردست محسوس ہوئی ہے، مجھے بتانی بھی ضروری ہے کہ قرآن شریف اتنی وسیع زبان میں لکھا گیا ہے کہ ایک مثال دی جا رہی تھی کہ شیر کے بچے کی، کہ شیر کے بچے کے پتہ نہیں کتنے نام ہیں۔ اس نام سے پتہ لگتا ہے کہ شیر کس پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا شکار سے پہلے، یا وہ کس عمر کا تھا۔ وہ تقریباً 4 5 کے 6 نام تقریباً میں نے ویسے سنے۔ یہ مثال دینے کا مقصد ہے کہ عربی زبان بہت وسیع ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے، اس کو آپ ایک کوزے میں بند کرنا چاہیں تو سمندر تو اتنا وسیع ہے، تو اس کو کوزے میں کیسے بند کیا جائے۔ اسی لیے جب قرآن شریف کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو زبان میں یا اور زبانوں میں بھی، تو اس کی وہ ایگزیکٹ ورڈنگ اور گرامر نہیں استعمال کی جا سکتی جیسی عربی زبان میں اس کو آلریڈی بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے تھوڑا تھوڑا کئی دفعہ ٹرانسلیشن میں بھی فرق آیا تھا۔ تو وہ فرق بیسکلی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے آج کی بات کرنے کا کہ شیطان سے جنگ ہماری شروع ہو گئی تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے یہ بات ہوئی، کیونکہ اللہ حکمت والا ہے، وہ سب جانتا ہے کون کیا کرے گا، کب کیسے کرے گا، تو شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا واضح کیا کہ تم جو میرے بندے ہوں گے نا، ان کو تم نہیں بھٹکا سکتے۔ اب اللہ کے وہ کون سے بندے ہیں جو نہیں بھٹکتے؟ عام طور پہ تو اثرات شیطان پہ، کیونکہ قرآن حدیث میں واضح ہے کہ وہ 6 جگہ سے اٹیک کرتا ہے، سامنے سے، آگے، مطلب آگے پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، اوپر نیچے سے، 6 جگہیں بتائی گئی ہیں۔ اور حدیثوں میں یہ ریفرنس بھی ہے کہ وہ آپ کے اندر خون کی طرح آپ کے اندر فلوٹ کرتا ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ شیطان کو تو ہم نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، اور منع بھی کیا کہ شیطان کو برا بلا نہیں کہنا۔ یہ اتنی حکمت کی باتیں ہیں، ایک سرٹن لیول کی بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں منع کیا گیا۔ حقیقت میں ہم اس سے فائٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ وہ سامنے آئے گا، ہم ماریں گے، ہم جیت جائیں گے، ہماری خواہش پوری ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں جاری ساری ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، شیطان کی حکمتیں، اس کا علم چونکہ ویسے ہی بہت زیادہ ہے، ہم سے وہ پہلے سے موجود ہے، وہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، وہ ہمیں بیوقوف لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، اسے یہ بڑا پسند ہے کہ وہ اسے یہ پتہ ہے، بتایا جائے کہ وہ نیک ہے یا نیکی پہ۔ آپ یقین مانیں، یہ تجربات سے بات کروں کہ کسی کتاب سے نہیں کر رہا، کہ وہ آپ کو وہی خواب دکھانا شروع کرتا ہے جس میں آپ کو یہ لگے گا کہ آپ بڑے نیک ہو گے۔ آپ زمزم کا پانی پی رہے ہیں، آپ مکہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، خواب میں آپ کہیں گے لو جی میں تو بڑا نیک ہو گیا۔ اتنی ٹیکٹکس وہ یوز کرتا ہے، اور یہ بالکل آپ اس کی کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ روحانی طور پہ خواب سچا ہو، کیونکہ خوابوں کے بارے میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں، نبوت کا جو معاملہ ہے، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انہیں جو خواب آتے ہیں وہ وہی کی صورت میں آتے ہیں، وہ 100% ایکوریٹ ہوتے ہیں، اس میں ایرر نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کو جو خواب آتے ہیں اس حدیث کے مطابق وہ 46% سچے ہوتے ہیں، اگر جو واقعی وہ اللہ کا ولی ہو، یعنی کہ 50% پھر بھی نہیں ہے، 50 سے کم ہے، 46%۔ اور عام لوگوں کو جو خواب آتے ہیں ظاہر بات اس کی ریشو بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ سچے خواب آنا 100 میں سے 1 2 آ گئے، 5 آ گئے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں جنرلی ہوگا ایسا کچھ۔ تو ہمارے لوگ خوابوں پہ بہت بلیو کرتے ہیں، خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن آپ کو ٹریک سے ہٹایا جاتا ہے۔ شیطان کے حملے آپ نے بڑے سنے ہوں گے، کیونکہ کئی قرآن حدیث میں تو ہیں ہی، اور جو اولیاء اللہ کی کتابیں ہیں اس میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، وہ واقعی بندے کے لیول کے حساب سے اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ جنگ ہم نے اب جیتنی کیسے ہے؟ اس وقت معاشرے میں جھوٹ، بے ایمانی، کرپشن، بغض، حسد، نظر، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم میں خرابیاں تھیں، جو پہلی بار سامنے آئی تھی، جو قرآن حدیث سے بھی ثابت ہیں اور بھی ہسٹری کی کتابوں میں،
उस शैतान का नाम था लाकीस, जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता। उसने ट्रैक से हटाया था कि आप औरत को औरत की ज़रूरत है, ये मरती, और ये चीज़ पहली बार हुई और अल्लाह ताला को इस बार इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ताला ने उस कौम को ही ख़त्म कर दिया। वो बीमारी उस वक्त उस तरह तो ख़त्म होगी, लेकिन आज वो बीमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में, और यहाँ तक कि हमें यहाँ भी शिकायतें मिल रही हैं, माँ बाप परेशान हैं कि उनके बेटे बेटियाँ ऐसे कामों में मुलवस हैं। 10-20% तक इसका रेशो सुनने में आ रही है, अल्लाह बेहतर जानता है कितनी एग्जैक्ट है। तो उनकी शादियाँ कैसे होंगी जब नस्लें ही आगे नहीं बढ़ेंगी। आखिर हम में से जो लोग मिडिल एज में पहुँच गए हैं, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, कोई टीन एज में है, कोई टीन एज क्रॉस कर गए हैं, कोई टीन एज में एंटर हो रहे हैं, हमने इन चीज़ों से कैसे जान छुड़ानी है। इसके अलावा जो इतनी बेईमानी करप्शन शुरू हो गई है, सिर्फ शोर मचाने में हम लोग सबसे आगे हैं, लेकिन हम हाल की तरफ नहीं जाते। और हम ये गौर नहीं करते कि जो कुरान शरीफ की आयतें हैं, सूरतें हैं, इनकी डिजिट्स के साथ बड़ा ताल्लुक है कि फ़लाँ हुक्म इतनी बार आया, फ़लाँ हुक्म यानी कि आया सख्ती का आया या नरमी का आया। ये सारी एक इल्म आदात जो है ना, इसका भी एक इल्म है, इसके ज़रिए भी ये चीज़ें पता लगती हैं। तो असल मसला ये है कि जो बेतहाशा कंप्लेंट्स इस वक्त आ रही हैं, अब हम इस्लाम कहते हैं कि शादी करनी इंतहाई आसान है, जबकि हमारे मुल्क में मेहंदी भी है, बारात भी है, जो जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जहेज़ आप इस तरह से दे सकते हैं कि बहुत ज़रूरत की कुछ चीज़ें दे दें, चलो वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जहेज़ वगैरह डिमांड किया जाता है, शादियाँ रुक जाती हैं या होती ही नहीं है। इस वक्त अखबारों में भी आजकल आ रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर लड़कियाँ पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनकी उम्रें 35 साल हो गई हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही। आखिर ये मसले कौन हल करेगा? वो कौन सा कानून, वो कौन सा निज़ाम है, वो कौन सी चीज़ है जो दिलों को साफ़ कर देगी और लोगों को असल दीन की तरफ ले आएगी? कि अल्लाह के रसूल ने हमें ये नहीं बताया कि आने वाले वक्त में दीन एक बार फिर उठेगा? क्या आज हमारा फ़र्ज़ नहीं है, आपका मेरा, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग आप आइंदा भी सुनेंगे, कि हम भी उसमें हिस्सा डालें? ये होना है। ये अल्टीमेटली जब बुराई इंतहा पे पहुंचती है तो अच्छाई की शुरुआत हो जाती है। जितने भी इनकलाब आए हैं वो इंतहा के बाद आते हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल एंड पे जाके, जैसा कहते हैं 11th आवर पे आपकी हेल्प करता है। तो ये अल्टीमेटली होना है, लेकिन क्या पता हमारी ज़िंदगी में ये मौके ना आए। लेकिन आज तो हम मौजूद हैं, आज तो हम कुछ कर सकते हैं ना। आज तो हमें चाहिए कि हम इसमें हिस्सा डालें। अगर गज़वा हिंद का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ना आए, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में आए, उनकी ज़िंदगी में। तो हमारी क्या जॉब नहीं है कि हम आज ही कुछ कर लें? जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो करें। आज हम दियार गैर में बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में वो निज़ाम ही नहीं है कि हमें वो वहाँ पे वो कंफर्ट मिले जो हमें यहाँ मिल रहा है। तो क्या वो कंफर्ट पाकिस्तान में क्रिएट ही किया जा सकता? सारे मसफसात की जड़ यही है कि हमने अल्लाह ताला से दुश्मनी मोल ली हुई है। कि अल्लाह ने कहा था कि शैतान से बचो। कैसे बचो? अपने आप को पाक साफ रखो, वुज़ू में रहो, नमाज़ पढ़ो। हमारे में ऐसे मुल्क में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 5-10% लोग ही शायद रेगुलर नमाज़ पढ़ते होंगे, क्योंकि मस्जिदों की में रश से अंदाज़ा हो जाता है कि जुम्मे वाले दिन तो होता है आम नमाज में पहली दूसरी साफ़ी भरती है मुश्किल से, तीसरी चौथी तक मुश्किल ही बात जाती है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों का दीन की तरफ ध्यान ही नहीं है। टाइम होता है, पढ़ सकते हैं, ऑफिस में पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। नमाज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्या ये सिर्फ फ़र्ज़ ही है या ये हमें वो भी बेनिफिट देती है? जिस वक्त आप वज़ू करते हैं, आप कभी गौर करें, आप वज़ू नहीं करते, आप नहा रहे होते हैं। जब आपके वज़ू आप करते हैं, आप बाजुओं पे से वज़ू करते हैं, आप आँखों पे पानी डालते हैं, आप कुल्ली करते हैं। इवन के एक बार बात हो रही थी तो वो आपको शायद सुना हो आपने कि नाक में उंगली डाल के जो उसका हुक्म है, जो हम ये लेफ्ट फिंगर फिंगर यूज़ करते हैं, ये क्यों करते हैं? कभी किसी ने ये बात बताई है? शैतान सारी रात आपकी लेफ्ट साइड नोज़ के अंदर यहाँ पे स्टे करता है। ये बातें हमारे रसूल ने बताई हैं हमें, मतलब कैसे पता? तो जब आप सफाई करते हैं, नाक की सिर्फ एक ही करते हैं, ये तो नहीं करते दोनों तरफ करें। खुद ही तो आप करते हैं, पानी भी डालते हैं, लेकिन सफाई एक, तो ये उसकी पनाहगाह है, रात को वो यहाँ स्टे करता है, तो उसको आप साफ़ करते हैं। हकीकत में हम शैतान से फाइट कर होते हैं। और जितने भी हमारे गुनाह मुलवस होते हैं, चलने फिरने के दौरान आंखों से गुनाह होते हैं, ज़बान से होते हैं, इवन कि अब नाक का क्या काम है? नाक तो स्मेल ही सिर्फ सुनता है ना, कान आवाज़ें सुनते हैं। ये सारी चीज़ें जो गुनाह में इस्तेमाल होती हैं, जिस वक्त हम वज़ू करते हैं, वो सारे गुनाह धुल रहे होते हैं बेसिकली। जिस तरह कि मशहूर है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम था, जब वो वज़ू करते थे तो उनके जो गुनाह झड़ते थे उनको नज़र आते थे। तो बेसिकली वज़ू ये चीज़ है। अगर आप वज़ू की कोई इसकी अहमियत को समझें तो आइंदा आप इतने अच्छे तरीके से वज़ू करेंगे कि आप कहेंगे मैं पूरा का पूरा नहा जाऊँ जैसे, यानी कि पानी ऐसा कोई भी ना हो जहाँ पे वो जगह खाली खुश्क रह जाए। वज़ू की इतनी अहमियत है, इसलिए कामिल वज़ू करना जो है ना ज़रूरी है। आपको मुकम्मल धोना चाहिए अपने आप। इसी तरह जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो पहली नमाज से अगली नमाज के दौरान जो गुनाह होते हैं रुकू और सजदे में, वो धुल जाते हैं। इसके अलावा आप वज़ू में रहते हैं तो ये जिन्नात शैतान इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर होता ही नहीं है, अगर हो भी तो बहुत कम होता है। तो नमाज इतनी अहम है। और अल्लाह का जिक्र हदीस के मुताबिक वो ताकत रखता है कि अगर कोई अल्लाह का जिक्र करता रहे तो शैतान दिल से चिपका होता है, क्योंकि शैतान आपके यहाँ पे अटैक करता है, ख्वाहिश पैदा करता है और आप गलत काम कर बैठते हैं। तो जिक्र करने से शैतान आपके पास ही भटकता है और आपकी रूहानी ताकत बढ़ जाती है।
پورا معاشرہ 25 کروڑ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، چند لوگوں کو چھوڑ کے جو نمازی پرہیزگار ہیں یا تسبیحاں پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی جو ریسرچ یا میری ذاتی تھوڑی بہت جو تھوڑی سی مجھے ان سے ملی ہے یا علم والوں لوگوں سے میں سنا ہے، کیونکہ علم تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن چلو جو سنا ہے، ہر گھر افیکٹڈ ہے اس وقت تقریباً ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ شیاطین سے ہے چاہے وہ جنات سے ہے. لیکن لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ ہمارا دین کمزور ہے کہ ہم ان سے فائٹ نہیں کر سکتے. ہم فائٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنی پروڈکشن ضرور کر سکتے ہیں. اور پروڈکشن وضو ہے، نماز ہے اور اللہ کا ذکر ہے. یہ جو شادیاں رک گئی ہیں، کاروبار میں مصیبتیں پریشانیاں، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے میرے کہ حسد کر دی، نظر لگا دی، کسی نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرتیں پل رہی ہیں، اور اتنی ڈویژن ہو گئی ہے قوم میں، اتنی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں. اگلے 5-10 سال میں ہو سکتا ہے 1-2 اور نہیں آ جائے، آبادی بڑھ رہی ہے. اسی طرح فرقے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ کون ہے جو ان کو پیچھے ڈرائیو کر رہا ہے؟ یہ شیطانیت ہے. میں نے ایک شیطان کا نام لیا جو ایک پرپس کے لیے صرف کام کر رہا ہے، میں نے اس کا نام بھی بتا دیا. اسی طرح ان کے پورے خاندان ہیں جو مختلف معاملات میں آتے ہیں، اور آپ کو ان کی جابس ہیں بیسیکلی. شیطانوں کی ان کے بڑوں سے جاب لگائی ہوئی جو یہ کام کرتے ہیں اور آپ کو بھٹکا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. اس سے بچنے کا بہترین حل جو ہے وہ ذکر الہ ہی ہے. یہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتیں، یہ ہماری نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم معاشرے کو کلین کریں گے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پچھلے 1 ہفتے سے 10 دن سے، ویسے تو یہ پلان میرا بہت پہلے سے تھا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے زندگی میں، بچپن سے میرے دل میں چیزیں تھیں. میں بڑے نام سوچے کہ کوئی ایسی تحریک ہو، کیونکہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، وہ کون سی جماعت ہے؟ کیونکہ ہم تو نہ تو ہم کوئی سیاسی جماعت ہیں، نہ ہم کوئی اس طرح کی کوئی مذہبی جماعت ہیں کہ جو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم بیسیکلی لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں برکتیں نازل ہوں. یہ جو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں یہ ختم ہوں، بیماریاں پریشانیاں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 11 سال میں بیڈ پہ لیٹوں. یہ بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا بھی. 11 دن بھی لیٹنا پڑے تو انسان جو ان سے وہ تنگ آ جاتا ہے لیٹ لیٹ کے. میری حالت یہ تھی میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا. پھر تھوڑا سا ٹھیک ہوتا تھا، ہلکا ہلکا چلتا تھا بیڈ روم کے اندر یا واش روم تک بڑی مشکل سے جاتا تھا دیوار پکڑ کے. میں نے اتنا اللہ کا ذکر کیا، اتنا اللہ کا ذکر کیا. جو بیماری مجھے لگی ہوئی تھی اس میں جو بھی مبتلا ہوا ہے ابھی تک کوئی اس میں سے نکل نہیں سکا. یہ ہوتی ہے ڈسک آپ کی سلپ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپریشن کرائیں تو لوگ پہلے سے بھی زیادہ برے حالات ہوئے تھے. نہ میں نے آپریشن کروایا، نہ میں نے دوائیاں کھائیں اس طرح کہ میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں. میں نے صرف اللہ کا ذکر کیا 24 گھنٹے. اللہ نے مجھ پہ رحم کیا اور میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. 11 سال میرے اسی میں گزرے. پھر اس میں انزائٹی ڈپریشن ایڈ ہو گیا، بہت ساری چیزیں. اللہ رحم اس وقت کرتا ہے جس وقت آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. مکہ سے مدینہ تک ایک مخصوص جگہ ہے جس میں ہمیں اولیاء اللہ سے پتہ لگا کہ شاید 70 انبیاء کرام کی قبریں یا شاید اس سے زیادہ ہیں، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اولیاء اللہ سے، اور انہوں نے بتایا ہم وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ انبیاء کرام ہیں، اور وہ لوگ بھوک سے مرے ہیں. یار آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر رسول، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے گزارا کہ بھوک سے وہ مرے ہیں، تو اللہ کو کیا ان پہ رحم نہیں آیا؟ کیا وہ اللہ کے خاص بندے نہیں تھے؟ عام انسان تو نبی پیغمبر نہیں بن سکتا جتنا مرضی نیک ہو. اللہ کا ولی پہ صحابی نہیں بن سکتا، صحابی پیغمبر نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی کلاسیفیکیشن ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لی ہے. 5 نمازیں تو بڑی بیسک ہیں. میرا جو آج کا آپ پیغام ہے سب کے لیے، تمام لوگ روزانہ کی بنیاد پہ، یہ آزمائی بھی بات ہے اور یہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. حسرت رہے گی ان لوگوں کو جو یہ عمل نہیں کریں گے. مثلا کسی کو اگر یہ شک ہے کہ میرے گھر پہ کسی نے جادو کر دیا، فیملی بھی کیا ہوا ہے، گھر پہ کیا ہوا ہے، وہ روزانہ سورہ بقرہ کی یا تو تلاوت کرے. اگر نہیں کر سکتا تو یوٹیوب میں موجود ہے MP3 وہ فارمیٹ میں، 1 گھنٹہ 19 منٹ کی ہے. آپ روزانہ اسے صبح لگا دیں، شام کو سن لیں. آپ کے گھر میں جو فسادات ہیں، لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں، سب سے زیادہ جو اہم کھیل شیطان کا اس وقت ہے وہ میاں بیوی میں لڑائی کرانا ہے. وہ لڑ رہے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیوں لڑ رہے. 100% وہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ لڑیں اور طلاق ہو، کیونکہ سب سے یہ برا عمل سمجھا جاتا ہے. ہمارے دین میں تو ہے کہ میاں بیوی کو الگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا مشغلہ ہی یہ ہے، کیونکہ یہ تو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے نا. یہ میں اپنے پاس سے تو کوئی چیز نہیں کہہ رہا. اسی طرح اس کے مختلف ڈفرینٹ اینگلس پہ وہ آپ کو کرتا ہے اور آپ کو ٹریک سیٹ آتا ہے. تو انتہائی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ بہن بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جو نہیں بھی رہتے، انہیں بھی یہ ترغیب دیں کہ سورہ بقرہ اللہ کے رسول نے بتائی ہوئی ہے. یہ اتنا پاورفل میتھڈ ہے کہ جس طرح کوہان ہوتا ہے نا، اونٹ کا کوہان ہوتا ہے کہ وہ ایک ابھرا ہوتا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ پورے قرآن شریف میں ایک ابھری ہوئی صورت ہے، کیونکہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن شریف. جو یہ پڑھے یا جو یہ سنے اس پہ دھیان لگائیں. صبح فجر کے ٹائم آپ لگا دیں، 1 گھنٹہ 19 منٹ کی ہے، تھوڑی سے زور کے ٹائم سن لیں یا صبح کے ٹائم سن لیں. آپ کے گھر پہ کوئی شیطانی عمل نہیں ہو سکتا. آپ کو نہ کسی پیر بابے کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی عاملین کے پاس، نہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی آپ کو سفارش کی ضرورت ہے.
اللہ کا نور اترتا ہے اس گھر میں، پھر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. اس کے علاوہ موضعتین ہیں، سب کو پتہ ہے 2 صورتیں اسپیشلی اس کے لیے ہیں. ساتھ کل اللہ احد پڑھ کے بھی آپ پھونک لیں تو آپ کو حاسدین سے پروڈکشن ہو جاتی ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فل پروڈکشن ملے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. اس وقت مصیبت بن گئی ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے. ہمیں چلو تھوڑے اللہ نے سمجھ دے دی، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، لیکن بچوں کو تو بچانا ہمارا ہی فرض ہے نا. ان کو بھی آپ اس طرف لے کر آئیں. نمازیں شمازیں تو ٹھیک ہے وہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، سورہ بقرہ کا بھی کریں. ذکر اللہ کا جو کرے گا نا، اس بندے کے اوپر یہ چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے. میں اولیاء اللہ سے ملا اور انہوں نے مجھے تھوڑے سے اشارے دیے، کہتے ہیں کہ یہ جب آپ سرٹن لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا، آپ اتنے مضبوط رہتے ہیں کہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. بلکہ یہ جو بندہ ایسا ذکر کرنے والا کہیں بیٹھا ہو، اس کے پاس کیا اس ایریا سے بھی نہیں گزرتی. اتنی پاور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. یہ نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ ان کا نام ہی نیگیٹو ہے، اور آپ پازیٹیو انرجی ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی جب ویک ہو جاتی ہے، اس کی بات جو ہے نا، یہ نیگیٹو انرجی آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے. تو آج کا جو پیغام ہے یہ انتہائی اہم ہے. سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کو کلین کریں. یہ جتنی بیماریاں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ذیلی ہیں، یعنی ان سے ہی ریلیٹڈ ہے. جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پھر رحم ہم پہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہوتے. تو میں نے مثال دی ہے کہ ایسے پیغمبر نبی بھی گزرے ہیں جن کی تعداد 70 بتائی گئی ہے، جو مکہ سے مدینہ میں جو لوگ بھوک کی وجہ سے صرف مرے ہیں. تو کیا وہ اللہ کو پیارے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں رزق دیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ بہت بلند سٹیجز ہیں. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ میں وہ قرب کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. گھر گھر میں یہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور یہ کمپلینز آ رہی ہیں جو میں نے ابھی لوط علیہ السلام کے بارے میں قوم کا ذکر کیا ہے. یہ کمپلینز آنی شروع ہو چکی ہیں پاکستانی کمیونٹی میں. تو ہماری نسلیں کیسے بچیں گی؟ ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ یہ تو اور طرف چل پڑیں. اب مجھے 1-2 اور چیزیں پتہ لگیں. ٹین ایج لڑکے لڑکیوں میں یہ سوچ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کیونکہ یوٹیوب ہے اور چیزیں ہیں، وہ ملینئر بننا چاہتے ہیں ابھی سے. وہ ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے، آپ ملٹی ملینئر کیوں نہیں ہیں اس عمر میں، ہم ابھی بننا چاہتے ہیں. تو یہ کون سی چیز ہے جو ان کو اس چیز پہ اکسا رہی ہے کہ کیا ان کو روٹی ابھی نہیں مل رہی؟ اس ملک میں تو خاص طور پہ ہمارے گھروں میں اس قدر سہولتیں ہیں کہ اگر ذرا غور کریں، پرانے زمانے کے بادشاہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرم پانی ان کے لیے اویلیبل کیا جاتا تھا، تو وہ پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہم گرم پانی سے نہائیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہیں، وہ افورڈ کر سکتے تھے. تو آج کے زمانے میں تو آپ کے گھروں میں ٹھنڈا گرم پانی ہے، سہولتیں اتنی ہیں، موبائل، گاڑیاں، ٹیلی فون، گھر میں کیا چیز نہیں ہے. اس کے باوجود خواہش کم ہونے کی وجہ بڑھ گئی ہے کہ نہیں، اور اللہ کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، ضرورت سے بڑھ کے، بلکہ اب تو کھانا گھروں میں کہیں پکتا نہیں، لوگ باہر سے منگاتے ہیں. بادشاہوں والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، لیکن ہم پہ شیطان انتہا سے زیادہ حاوی ہو چکا ہے. اس سے بچنا جو ہے ہمارے وقت کی ضرورت ہے. جو وقت گزر رہا ہے، ہمارے شیخ جو مولانا اکرم ایوان صاحب بتا رہے تھے کہ جب آپ نیکی کے رستے پہ نکلیں گے تو جیسے نیکی بڑھے گی ویسے برائی بھی تیزی سے بڑھتی ہے، اور جیسے برائی بڑھتی ہے اس طریقے سے نیکی کو بھی بڑھانا، مطلب یہ ضرورت ہے ہماری، بڑھ جاتی ہے. ہم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہیں گے، لڑتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے، ہم کبھی بھی نہیں سہل زندگی اور آخر کما سکیں گے. جو فگرز آ رہے ہیں قبرستان کے اندر جو ہو رہا ہے سقط، میجورٹی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ منیمم لیول کو بھی ریچ نہیں کر کے گئے دنیا میں، حالانکہ ہم سے پہلے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کا زمانہ ہم سے بہتر تھا. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم آج بیوی بچوں کا نام لے کے پیسہ کماتے ہیں، کمانا چاہتے بھی ہیں، اور انہی بیوی بچوں کو آپ کوستے ہیں قبر میں جا کے. پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ قبر میں جا کے؟ پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ میرے تھے ہی نہیں. بھئی اگر آپ ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں اور آپ کو صحیح تربیت نہیں دیکھے گئے دین کی، وہ جو گناہ پیچھے کریں گے، اگر اللہ کی نظر میں آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو اس کا عذاب ہوگا. اس وقت آپ ان بچوں کو کوسیں گے کہ کاش اللہ مجھے اولاد ہی نہ دیتا، اگر میں دنیا سے بھی آ گئی ہوں اور یہ پیچھے جو یہ کر رہے ہیں اس کا عذاب مجھے دنیا قبر میں ہو رہا ہے. یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہم نے دینی ہے کہ بھائی اپنی قبر روشن کر لو، آج وقت ہے. ایک بزرگ کی ایک قبر والے سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ان کا جی باقی میرے معاملات ٹھیک ہیں، ایک معاملے میں میری پکڑ ہوئی ہوئی ہے اور میری جان نہیں چھوٹ رہی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی میں کاروبار کرتا تھا، جیسے پرچون کی دکان ہوتی ہے یا ایسے جو لوگ سامان سودا وغیرہ بیچتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں وہ جو توڑے ہوتے ہیں، وہ کھل توڑے میں سوراخ بھی ہوتے ہیں. اگر اس میں چنے ڈالے جائیں یا ایسی کوئی چیز ڈالے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ چند پیس گرتے ہیں، نکلتے ہیں وزن کرنے کے وقت، تولتے وقت 10 کلو ہے تو اس میں سے 2-3 پیس نکل بھی گئے تو پرواہ کوئی نہیں کرتا ہے. وہ کنڈے بھی کرتے ہیں نا، اس کا کون پرواہ کرتا ہے؟ کہتے ہیں میری اس چیز کی پکڑ ہوئی ہے کہ جو تم نے تول کے دیا تھا وہ پورا نہیں دیا. مجھے بتائیں، اللہ کے قانون میں ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. میں مانتا ہوں ہم گنہگار ہیں، مطلب سب سے زیادہ دنیا میں جیسا کہ تو میں ہی ہوں، لیکن گناہ تو ہم سے ہونے ہیں. لیکن اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے جو توبہ کر لے اور اللہ کی طرف آ جائے، وہ معاف کر دیتا ہے.
بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں، میں نے یہاں تک سنا کہ ایکسٹریم لیول کے، میں نام بھی لینا چاہتا، وہ بھی معاف کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے معافی تو مانگے. معافی جب آپ مانگتے ہیں تو آپ اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے، اور کون معاف کر سکتا ہے. اللہ انتہائی خوش ہوتا ہے. ایک بندہ ہے وہ بہت نیک ہے، ساری زندگی عبادت کرتا ہے. ایک بندہ ہے وہ بہت گنہ گار ہے. نیک بندہ عبادت کرتے 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 مر جاتا ہے یا زندگی گزار رہا ہے، وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا. ایک بندہ بہت گنہ گار ہے اور بڑھاپے میں بہت پہنچ کے اس نے توبہ کر لی ہے. یقین مانیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، کچھ روایات سے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے سے زیادہ خوش ہے، نیکی کرنے والے سے نہیں. حالانکہ نیکی والے کی تو نیکی ہی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس نے مزہ ہی نہیں چکھا گناہ کا اور وہ نیکی ہی کرتا رہا. اس بندے نے گناہ کا مزہ چکھا، سارے مزے لیے، اس کے بعد توبہ کی. اللہ ان سے انتہائی خوش ہے. اور مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کسی کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اور وہ واپس آ جائے تو اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ میری سب سے قیمتی چیز واپس آ گئی. اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا واپس آ گیا. تو توبہ استغفار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں 100 مرتبہ روز کرتا ہوں، تو اگر وہ کرتے تھے تو ہمیں تو لاکھوں بار بھی کریں تو ہماری شاید وہ لیول نہ کرو، کیونکہ آپ تو اتنی بڑی ہستی ہیں اللہ کے پاس سب سے بڑی. تو توبہ کی عادت، توبہ استغفار کی عادت روز اور روزانہ درود شریف روز پڑھیں. سورہ بقرہ ہر گھر میں پڑھی جانی چاہیے یا سنی جانی چاہیے، جو بھی جس کو پسند ہو. اور اللہ کا ذکر دن میں 2 مرتبہ کریں، 45 منٹ. مجھے پتہ ہے شروع میں یہ لگتا ہے یہ کون کرے گا، یہ کیا ہوگا، 5 منٹ ہی کر لیں. آپ ایک دو اپنی انرجی کو تو بحال کریں جو اللہ نے بتایا. پورے قرآن شریف کے اندر سب سے زیادہ حکم ہی اللہ کے ذکر کا ہے کہ 700 سم تھنگ ٹائم مطلب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا کیوں کہا ہے. اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو ہمیں کہا ہی نہ جاتا. اگر ایک ہی چیز بار بار کہی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی امپورٹنس ہے. تو اتنی بار حکم ہونے کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں شیطانی رت میں ہم انتہا سے آگے چلے گئے ہیں. موبائل ایپس آ گئی ہیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا. اب تو بہت سے اور بھی نام سننے میں آ رہے ہیں. کبھی آپ غور کریں، آپ ٹک ٹاک کو لے لیں. ٹک ٹاک پہ آپ ویڈیو کو اسکرول کرتے جائیں، آپ پرسنٹیج نکالیں کہ اگر میں نے 10 ویڈیو اسکرول کی ہیں اس میں سے کتنی دین کی تھیں اور کتنی دنیا سے متعلق تھیں. اچھے خاصے سمجھدار لوگ، شکل صورت والے، بڑے خوبصورت لوگ گانے گا رہے ہیں یا اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں، انتہائی ٹائم ویسٹنگ کام کر رہے ہیں، اور وہ جب ویڈیو لگاتے ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہے، وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں چلی جاتی ہے. اس بندے نے جو ایک عمل کیا، گناہ اس نے ایک کیا، لکھے اس کو لاکھ چاہیں گے، کیونکہ لاکھ لوگوں نے وہ دیکھا ہے. وہ گانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، مشکل سے کوئی ایک آدھ قرآن کی آیت، کوئی حدیث کا ریفرنس آتا ہے تو 10-20% تو نظر آتا ہے دین، 80% دین نظر نہیں آتا سوشل میڈیا پہ. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 80% وہ لوگ ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، 10-20% ہیں جو دین میں آنا چاہتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. اسی ریشو کے مطابق اگر آپ قرآن حدیث سے کو فالو کریں اور ترجمہ پڑھیں، جس کو ہر انسان کو پورا قرآن شریف ترجمے سے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کیا ہے، بڑی حکمت والی بات ہے کہ ہم چاہتے تو سب کو ہدایت ادا کرتے، لیکن ہم نے نہیں کی، کیونکہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ لوگ مطلب مانتے نہیں ہیں. تو جو ہدایت وہ اسے ملے گی جو ہدایت مانگے گا. ہدایت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بعد بخشش ہے. تو جن کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ یہ آیتوں کو مانتے نہیں، پھر ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ جو ہماری آیتوں کو نہیں مانتے ان سے ہمیں سمجھ لینے دو. مطلب ان کو ہم ڈریگ کر کے گھسیٹ کے آہستہ آہستہ لے کر آئیں گے اور ان کو پتہ ہی لگے گا، یعنی کہ ان کو عذاب کی طرف لے کے آئیں گے. یہ ساری لائف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو گھسیٹتے گھسیٹتے عذاب کی طرف لے آئے گا. انہیں پتہ ابھی نہیں لگے گا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے، کسی کی ذاتی رائے نہیں. قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، یا مفہوم جنریٹ ہو جاتا ہے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سوچتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبیوں پیغمبروں نے انتہائی سخت زندگی گزاری. حضرت امام حسین کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ میری زندگی بڑی سخت ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، حالانکہ ہم بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں، تو میری زندگی کو دیکھ لے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. وہ 3 دن جو آپ پہ گزرے، میں تو اتنی ہسٹری نہیں جانتا، انتہا کے سخت تھے. پانی بھی بند، خوراک بھی بند، چھوٹے بچوں تک کو نہیں چھوڑا اور مار دیا. اور وہ سب مذاکرات کے لیے، ملاقات کے لیے جاتے انہیں ہفتے تھے. وہ تلواریں لے کے جنگ کے میدان میں نہیں اترے ہوتے. عام شہری اس طرح ایک لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں جا رہے ہیں، اور ظلم کی انتہا ہوئی. اس 3 دن پہ کہتے ہیں وہ آفتیں آپ پہ اتاری گئی کہ وہ ایک انسان کی زندگی میں اگر بےتاشا آفتیں ہونا تو وہ 3 دن کی آفتیں جو ہیں وہ اس کے برابر شاید نہ ہوں. تو مقام کیا ملا؟ اتنی بڑی جنت ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، جو اس کائنات کی صرف پوری جو کائنات ہے وہ جنت کی صرف ایک سائڈ ہے. اس جنت کی سرداری ملی دونوں بھائیوں کو، امام حسن اور امام حسین کو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے ہیڈ ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ زندگی جس کی ٹائٹ کرتا ہے نا، اس کے لیے انعام کی آگے اتنی برسات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اچھی خوشحال زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ قیامت والے دن جو ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی زندگیاں بہت سخت ہیں، جیسے ہمارے ملک میں رکشہ ڈرائیور ہیں یا ریڑے والے بیچارے غریب لوگ ہیں، مشکل سے روٹی پوری کرتے ہیں، ان لوگوں کو جب انعامات ملتے دیکھیں گے تو امیر لوگ خواہش کریں کہ کاش ہمیں کینچوں سے کاٹا جاتا ہے، اتنی تکلیف ہو جاتی ہے اگر اتنا انعام ملنا تھا.
تو انعامات کی تو آگے برسات ہے، 60,000 80,000 منیمم ملازمین کا ریفرنس مختلف جگہوں سے سننے میں آتا ہے ایک بندے کو ملیں گے. اگر اتنے ملازم ملیں گے تو کیا اس کے پاس زمین کتنی ہوگی جس کے لیے اس کو اتنے ملازمین کی ضرورت ہوگی؟ بہت وسیع زمین ہوگی ایک بندے کی. اور اولیاء اللہ جو آج بتاتے ہیں کہتے ہیں جنت اتنی بڑی ہے کہ اس وقت کی ساری آبادی اگر جنت میں شفٹ کی جائے تو جنت کا ایک کونا بھی فل نہیں ہوتا. اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے، اور سہولتیں بھی انتہا سے زیادہ ہیں. لیکن سختی بھی ایسی ہی ہے کہ جس کو ہم سختی کہتے ہیں وہ سختیاں نہیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں. اگر آپ کے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، بیماری پریشانی آ گئی ہے، فائنینشیل سٹریس آ گیا، یا اگر تو آپ نیکی کے رستے پہ ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، آپ یقین مانیں آپ پہ رحمت اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کاٹ رہا ہے. اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی، ہاں اگر آپ خود گناہ گار ہیں، آپ سیدھے رستے پہ نہیں ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ رحمت کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ نے ایسے غلط معاملات کیے ہوں کہ آپ کو سزا مل رہی ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ پتہ کیسے لگے گا کہ یہ رحمت ہے یا ہم پہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر مصیبت پریشانی کے بعد تم اللہ کی طرف موڑ جاؤ تو یہ رحمت ہے، اور اگر اس کے بعد وجود، جس طرح کہ یہ لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ نماز کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، تو وہ سزا ہوتی ہے، وہ رحمت نہیں ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ماشاء اللہ سب جانتے ہیں، علم کا کی انتہا تھی. اسی طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میرا پورا آج بیان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج اللہ کی طرف آ جائیں. ہو سکتا ہے میرا آج یہ آخری دن ہی ہو، آج آخری رات ہو، میں آج پیغام ریکارڈ کروں اور دنیا سے چلا جاؤں، تو کم سے کم یہ تو ہوگا نا کہ چلو یار کچھ تو کر گیا. اتنا امیر تو میں نہیں ہوں کہ پاکستان کے قرضے اتار سکوں، کوئی بہت بڑا کام کر سکوں، لیکن چلو پیغام تو پھیلایا جا سکتا ہے. تو دین کو پھیلایا جائے. یہ کمرہ ایسا کمرہ ہے، اس جگہ سے جو دین پھیلایا جائے گا، میں چیلنج تو نہیں کر رہا لیکن ایک ویسے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ ہم شریعت اور روحانیت مکمل دین ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، ہم مکمل دین کو یہاں سے لے کے چلیں گے. ہم فقی مسئلوں میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے لیے عالم دین ہونا لازم ہے، وہ ہم ہیں نہیں. ہم نارمل بات کریں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ان کی بہت اہمیت ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، اچھی زندگی گزارو جو کہ اللہ نے کہا ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پیو اور اچھا لباس پہنو. یہ دین میں منع نہیں ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کانسیپٹ گڑھ لی ہیں، تو اللہ کا حکم ہے. تو ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ڈائریکشن دیں گے اور بتائیں گے کہ معاملات کیسے حل ہونے ہیں. ابھی کا جو مسئلہ اس کا ہمارے زیر بحث ہے، جو گھر گھر بن چکا ہے. سوشل میڈیا کو تو چھوڑیں، آپ ہمارے ٹی وی چینلز پہ ڈرامے دیکھ لیں، ان میں جو واحیاتی شروع ہو گئی ہے. امیجن کر لیں صرف آپ کہ آپ یہ قبول کر سکتے ہیں کیونکہ دین ہے، دین پہ بات شرم کریں گے تو بات سمجھا نہیں سکیں گے کہ کوئی شادی شدہ بندہ جس کی بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، وہ یہ پسند کرے گا کہ وہ ڈرامے میں جا کے کام کرے اور ایک غیر نامحرم مرد کے ساتھ ڈرامے میں اس کی بیوی بن جائے. اور آج کل تو ڈراموں میں وہ ایک ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، میاں بیوی بنے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہیں. کوئی غیرت مند شخص یہ گوارا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ وہ بغیرت ہے وہ شخص جس کی بیوی گھر سے پردے کے بغیر باہر نکلے، یعنی کہ اس حلیے میں جائے اور اسی حلیے میں لوٹ کر واپس گھر آئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت الفاظ ہیں، یہ اس ایک ایکشن کے اوپر یہ الفاظ ہیں. تو ہمارے تو ڈرامے ماشاءاللہ سے اتنی قسطیں آتی ہیں ایک ڈرامے کی، اور شرم کی انتہا ہو گئی ہے. نانی دادی ہوں یا لڑکا لڑکی ہوں یا ینگسٹرز ہوں، کوئی تمیز نہیں رہی، کوئی کچھ نہیں رہا. اس کو کون روکے گا؟ ہم نے روکنا ہے. ہم نے روکا مطلب یہ نہیں کہ ہم اٹھ کے جا کے ٹی وی چینل سے لڑائیاں شروع کر دیں گے. ہم نے اپنے معاشرے کو کلین کرنا ہے. کلین کرنے کا گھر گھر کا طریقہ ذکر الہی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں. اور یہ جب آپ شروع کریں گے، ایک بندہ گھر کا میاں شروع کرے گا تو بیوی اس کے ساتھ جائیں گے، بچوں پہ جائیں گے، دھیرے دھیرے آپ کو نظر آئے گا. اور سورہ بقرہ کا تو اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلے دن اگر آپ کے گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں لڑائی ہونے کی وجہ بھی کوئی نہیں، لڑائی بہت ہوتی ہے، یقین مانیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو تھوڑا تجربہ ہے آپ پہلے دن ہی اس کا افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. وہ لڑائیاں کام ڈاؤن ہو جائیں گی اور آپ کہیں گے یار برکت نظر ہونا شروع ہو گئی ہے، مزاج میں تبدیلی نظر آئے گی آپ کو. یہ برکتیں ہیں، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. میں بڑے افسوس سے کہوں گا، میں نے مسجدیں بھی پھری ہیں، میں عالم دین کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، مفتی حضرات سے بھی میرے تعلقات ہیں، مختلف لوگوں سے. یہ چیزیں مسجدوں میں بتائی جانی چاہیے کہ یار اس طرح کا ماحول کریٹ کرو گھروں میں. مسجد میں بھی آیا کرو، اچھی بات ہے، گھر کو کلین کرو. انتہا سے زیادہ سختی ہے گھروں میں شیاطین کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، اور ہر گھر میں اب یہ کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ شیاطین اور جنات ہی ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں فیل نہیں ہوتا. توبہ کرنے والا تو بچ جائے گا، لیکن اب یہ ماحول ہو گیا کہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا ہوا، سب کر رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے روح قبض ہونے سے پہلے جب انسان کے مذاکرات فرشتوں سے ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کیا کرتے ہو ساری زندگی؟ تو بندہ کہتا ہے جی میں تو بڑا کمزور تھا، جیسے معاشرہ چل رہا تھا میں بھی اسی طرح چل رہا تھا، مطلب جو برائیاں ہونی تھیں میں اس میں ملوث تھا. تو فرشتے کہتے ہیں تم اتنے مجبور نہیں تھے، تم وہ علاقہ چھوڑ کے بھی جا سکتے تھے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرتے تو میں بھی گناہ کر رہا تھا. یہ ایکسکیوز اللہ کے آگے نہیں چلے گا. انسان کو اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے گناہوں سے. آپ کو فائٹ کرنی پڑے گا، فائٹ کریے، میں نے نہیں کرنا گناہ، زبردستی ہے، کوئی آپ کو اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتا. تو یہ وہ مکالمے ہیں جو مرنے سے بالکل چند لمحے پہلے
ہوتا ہے جس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ روح قبض ہونے سے پہلے اس کی آنکھیں کھڑی ہو گئی تھی, وہ زندہ بھی تھا, ہم سے بات بھی نہیں کر رہا تھا, اس کی روح اس وقت فرشتوں سے بات کر رہی تھی. یہ قرآن میں یہ چیز بیان کی ہے, اولیاء اللہ تو بتاتے ہی بتاتے ہیں, ہم نے بھی ان سے سنی ہے, قرآن میں بھی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ تمام لوگوں سے کہ دین کی طرف آ جائیں اور نارمل طریقے سے آئیں. کوئی زیادہ آپ کو پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی بڑی داڑیاں رکھیں گے تو تب آپ کو اللہ قبول کرے گا. دل پاک کر لیں, ذکر سے پاک ہوتا ہے دل, نمازیں پڑھیں. اور گھر کو 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں پاکستان میں یا 24 کروڑ, جب یہ گھر پاک صاف ہو جائیں گے, ان کا دل اللہ کی طرف راغب ہو جائے گا, تو یہ شریعت نافذ کرنی ہے. اور یہ اگلے سٹیپ ہیں, اس کو ڈنڈے سے نہیں نافذ کیا جا سکتا, ایک دم سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیں, انشاءاللہ ہمارے جو گھروں میں جتنی یہ رکاوٹیں آئی ہیں, شادیوں کے مسئلے ہیں, رزق کے ہیں, بیماریوں کے, آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا. جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں گے واقعی میں یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کئی لوگ تو اللہ سے دل سے دعا مانگتے ہیں, بڑی بڑی عجیب بیماری ہوتی ہے, دنوں میں وہ دور ہو جاتی ہے. جو مثلا کسی کو شوگر ہوئی ہے یا کسی کو گوڑوں میں درد ہے جس کا علاج نہیں ہو سک رہا, ایسی چیزیں بھی اس زمانے میں فی زمانہ میں نے سنی ہے کہ وہ دعا سے, اپنی ذاتی دعا سے وہ دور ہو گئی. انہوں نے دعا بڑے دل سے مانگی ہے, تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کنیکٹ ہو, وہ مصیبتیں پریشانیاں بھیجتا ہی اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں آپ دین سے بھاگ جائیں, یہ تو پھر آپ بڑے کمزور ہیں. کمزور نہیں دکھانی, ٹک جانا ہے اللہ کے ساتھ, آگے اللہ سے ہی ہمارا واسطہ پڑھنا ہے. نہ ہمارے ماں باپ ہوں گے نہ بیوی بچے. سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے, اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں, قیامت والا دن اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ انسان کہے گا میرے گھر والوں کو لے لو. گھر والوں میں کون ہے؟ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتے دار ہیں, جو بھی آتے ہیں. یہ سورہ معارج میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہے گا ان کو لے لو, میری جان چھوڑ دو. جن کے پیچھے آج ہم زمینیں جائیدادیں بنا رہے ہیں, ان سے ہم جان چھڑا رہے ہوں گے. قبر میں بھی اگر اللہ نہ کرے ہماری اولادیں نیک نہ ہوئیں, اور قیامت والا دن تو ہم ماں باپ کو بھی کہیں گے, اللہ کو کہیں گے اللہ تو ان کو بھی لے لے, میری جان چھوڑ دے, کیونکہ سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا. عذاب بہت شدید ہے. قرآن کی آیتیں ہیں, انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرف تمام لوگ آئیں. ہم ایک زبانی تحریک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کیا ہوا, نہ ہم نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہے. اللہ تحریک ہے ہماری. اللہ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کنیکشن بلڈ کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کی طرف آیا جائے. جب آپ ذکر کرتے ہیں کب دل خود ہی کرتا ہے نمازیں پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا, دل ادھر ہی لگا رہتا ہے. یقین مانیں, دل سے درود شریف پڑھے, وہ ایک ایسا فزیکل افیکٹ آپ کی زبان پہ اور یہاں تک کہ چہرے کے باہر بھی آپ کو آئے گا جو زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. آپ کو لگے گا کہ مجھے چینی کی ضرورت نہیں ہے. اتنی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے زبان میں درود شریف دل سے پڑھنے سے, کسی بھی چیز سے نہیں ہوتی. اور گلا تک ایسے لگتا ہے ایسے وہ ایک ہوش کی گولی کھائی جائے نا, تو گلے میں ایسے آتی. یہ اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں, اللہ کی رسول کے وہ انعامات ہیں جو انسان کو ملنا شروع ہوتے ہیں. اور صبح سے شام تک کریں تو پھر تو کیا بات. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے ہفتے اگر میری زندگی ہوئی, صحت ہوئی, تو میں پاکستان کے تمام مسائل کا حل دوں گا. آج میں نے جو حل دیا ہے یہ تمام گھروں کا حل ہے, اس سے گھر ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا دل اللہ سے راغب ہو جائے گا, آپ کی کریکشن ہو جائے گی. اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو میں پاکستان کے مسائل کا حل دوں گا. روتے روتے زندگی گزر گئی ہے لیکن پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوئے, کیونکہ ویژن ہی کسی نے نہیں دیا, سب اپنے کاموں میں مست ہیں. اور اس سے اگلے ہفتے میں اس لندن کے مطابق ایک اور سلوشن میں نے سوچا ہے. یہ جو سود کا مسئلہ اس کا بہت زیر غور ہے, اور بڑے بڑے عالم لوگوں کی نظر میں ہیں, اور انہوں نے سود کو حلال کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں سود کے پیسے سے مسجدیں بھی بناؤ, کاروبار بھی کرو, اور گھر بھی خریدو. یعنی کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بالکل ہی, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار ہے تو حرام, لیا ہوا ہے, اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں. وہ درمیانی بات بھی کر سکتے تھے, انہوں نے درمیانی بات بھی نہیں کی, سیدھا حلال ہی کر دی ہے. تو یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے عالم دین لیول کے لوگوں کے. تو یہ بڑا غلط کام شروع ہو گیا. ہم نے اللہ سے دشمنی نہیں کرنی, دوستی کرنی ہے, اللہ کی محبت پانی ہے. تو اگلے 2 ہفتے جو ہیں میں ایک ہفتے پاکستان کے تمام مسائل کا حل دوں گا. اس سے اگلے ہفتے میں تمام یہ جو سود کا ایک میرے ذہن میں ایک ہے کہ ہم اس کو آلٹرنیٹیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. ہماری اتنی کمیونٹی ماشاءاللہ انگلینڈ میں ہو گئی ہے. اگر ہم اس طریقے سے چلیں تو ہم اس طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. جو گھر لینا چاہیں گے ان کے بھی کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو گھر دے دے گا, اور سود کا کام نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ میرا مقصد یہ ہے کہ بس دین کو پھیلایا جائے, اور شریعت اور روحانیت دونوں کے ساتھ, ایک پارٹی دونوں حصے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.